MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व शफीअना व करीमना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक क़ता पेश खिदमत से समाज फरमाएं। आँखों दी है तो नूर भी दे दे, आँखों दी है तो नूर भी दे दे, और दिल दिया है सुरूर भी दे दे, दिल दिया है सुरूर भी दे दे, और एक एहसान और कर या रब, एक एहसान और कर या रब, एक एहसान और कर या रब, देखने का शूर भी दे दे, देखने का शूर भी दे दे। और नात पाक के चंद शेर समाप्त करना। अभी अभी आप
فاضل نوجوان مداح رسول مولانا مختار القاسمی مدرس دارالعلوم محمودیہ کی نعت پاک سماعت فرما رہے تھے. اللہ نے ان کو ایک ملکہ دیا ہے. نعت پاک کا بڑا اونچا مقام. سماعت فرمائیں. کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی. اور تیری بات سے آیا ہے تیری الفت نہانی، تیری بات سے آیا ہے تیری الفت نہانی، تیری بات سے آیا ہے تیری بات سے آیا ہے تیری الفت نہانی، کہیں شوق اذنو منی کہیں ساپ لنترانی، کہیں شوق اذنو منی کہیں ساپ لنترانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی. اور اے ملک اے نور پیکر تیری انتہا ہے صدرا، اے ملک اے نور پیکر تیری انتہا ہے صدرا، اے ملک اے نور پیکر اے ملک اے نور پیکر تیری انتہا ہے صدرا، یہ شان اس بشر کی ملا اوج لامکانی، یہ شان اس بشر کی ملا اوج لامکانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی. اور تم فرش کے مکی ہو تم عرش کے قری ہو، تم فرش کے مکی ہو تم عرش کے قری ہو، تم فرش کے مکی ہو تم فرش کے مکی ہو تم عرش کے قری ہو، تم لامکان سے آئے بمکان ام ہانی، تم لامکان سے آئے بمکان ام ہانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے اللہ
میرے زیست کی نشانی تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، تیرے عاشقوں کو ہرگز نہیں صدمہ جدائی، تیرے عاشقوں کو ہرگز نہیں صدمہ جدائی، تیرے عاشقوں کو ہرگز، تیرے عاشقوں کو ہرگز نہیں صدمہ جدائی، کہ محو خواب راحت بامید من رانی، کہ محو خواب راحت بامید من رانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، اور میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا سلام تجھ پر، میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا سلام تجھ پر، میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا درود تجھ پر، میرا کیا سلام تجھ پر، تیری ذات پر خدا بھی جو کرے درود خوانی، تیری ذات پر خدا بھی جو کرے درود خوانی، یہی شوق طاعتوں کا یہی الفت ہے طاہر، یہی شوق طاعتوں کا یہی الفت ہے طاہر، یہی شوق طاعتوں کا یہی شوق طاعتوں کا یہی الفت ہے طاہر، تیری مغفرت کا سامان تیری وجہ کامرانی، تیری مغفرت کا سامان تیری وجہ کامرانی، کوئی مجھ سے آ کے پوچھے میرے زیست کی نشانی تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی، تو کہوں خیال طیبہ ہے خیال زندگانی۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذران عقیدت بڑے پرخلوص انداز میں بآواز بلند پیش کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و کریمنا و سندنا و مأوانا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کی یہ دوسری مجلس ہے اور آخری مجلس ہے۔ آج حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہ
اور بھی ایک پروگرام بڑی دمن بچیوں کے مدرسے میں رکھا، اور اس کے بعد پھر بعد المغرب کلام الہی کی تلاوت پاک اور نعت پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آج عزیز گرامی صدر باوقار خورشید احمد سلمک اللہ تعالی اس مسجد مدرسہ ٹرسٹ کی طرف سے جو بلڈنگ تعمیر کی گئی، اللہ کے نام سے حضور کی تعریف کرتے ہوئے اس کا افتتاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس بلڈنگ میں برکت عطا فرمائے اور رہنے والوں کو رہنا نصیب فرمائے۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور حضور کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کام میں برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ آج شب معراج ہے، یہی وہ رات ہے جس رات کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے پسند فرمایا۔ ہندوستان نہیں، دمن میں ہی نہیں، پوری دنیا میں عاشقان مصطفیٰ معراج پر بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں۔ لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ جمع ہوتے ہیں، سنتے ہیں۔ معراج کا جو سفر ہوا ہے وہ دن میں نہیں ہوا، رات میں ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ہم نے اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں عبد کا الفاظ استعمال کیا ہے۔ کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ایک کمال جو حضور میں تھا وہ کسی بھی نبی میں نہیں پایا۔ ایک خوبی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے بڑی خوبی وہ کیا تھی کہ آپ اعلان رسالت سے پہلے اظہار ابدیت فرمایا کرتے تھے۔
یہ سب سے بڑا کمال تھا. اشہد ان محمدن ورسول نہیں کہہ رہے، نام کے بعد فرما رہے ہیں اشہد ان محمدن، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عبدہ بندہ ہوں اللہ، پہلے بندہ ہوں، ورسول اس کے بعد رسول ہوں، پہلے بندہ ہوں. یہ کمال، یہ خوبی کسی میں نہیں تھی، کسی نبی میں نہیں تھی کہ پہلے اظہار عبدیت کرنا. اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں بھی حضور کو عبد کے الفاظ سے یاد کیا کہ میں نے اپنے بندے کو بلایا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. اور اس کے چاروں طرف مسجد اقصی کے ہم نے اپنی رحمتوں کا نزول کر رکھا تھا. جس رات حضور کو بلایا گیا بلکہ یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو جو سجایا وہ حضور کے صدقے میں سجایا. اور یہ پوری کائنات کو سجانا محبوب کی آمد کا راستہ کلیئر کیا. وہ بہت بڑا جشن تھا جو اللہ تعالیٰ منا رہا تھا. پوری کائنات کو ساکت کر دیا تھا اللہ نے کہ آج ہمارے محبوب کی سواری آ رہی ہے. رات میں بلایا، دن میں نہیں بلایا. رات کے کسی حصے میں ٹائم ٹیبل بھی ڈکلیئر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کلیئر نہیں کیا کہ 9 بجے سے 10 بجے بلایا، 12 بجے کے بعد بلایا، نہیں. رات کے کسی حصے میں بلایا. اچھا ایمانداری سے بتائیے، جب کوئی عاشق اپنے معشوق کو ملنے کی دعوت دیتا ہے تو وہ کون سا وقت پسند کرتا ہے؟ دن یا رات؟ رات کو پسند کرتا ہے. دنیا میں بھی دستور ہے رات میں ملیں گے. حضور جب تشریف لے گئے معراج میں اللہ کے پاس، ہم کلام ہوئے. تو بہت باتیں ہوئی، راز اور نیاز کی باتیں ہوئی. ایسی ایسی باتیں ہوئی کہ نہ آپ نے سنی ہو ابھی تک تو نہیں سنی. بس اتنا ہی ذکر آپ نے سنا ہوگا نماز کے بارے میں کہ نماز کی بات چیت ہوئی. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اور آپ چاہتے ہیں
تو اس راز اور نیاز کی جو بات ہوئی ابھی تک تو کسی نے دمن میں نہیں بتایا ہوگا. آپ اگر اجازت دیں تو میں بتا دوں. حضرت مولانا شمیم صاحب نے اجازت بھی دی تو اتنے آہستہ سے دی کہ اس کان نے دھیرے سے سنا, اس کو پتا بھی نہیں چلا. اس کا مطلب آپ سننا نہیں چاہتے. میں آگے بڑھتا ہوں. اگر تڑپ ہوتی تو کہتے ہاں صاحب بتائیے, آج تک ہم نے وہ راز اور نیاز کی بات آج تک کسی نے نہیں بتائی کہ جو اللہ میں حضور میں بات ہوئی معراج کی شب. ہم سننا چاہتے ہیں. آپ سننا نہیں چاہتے تو ہم سنانا نہیں چاہتے, بتانا نہیں چاہتے. اجازت ہے. دیکھیے اجازت مل گئی. اچھا ایک بات میں مولانا شمیم صاحب سے سوال کرتا ہوں, انہوں نے اجازت دی ہے, یہ سننا چاہتے ہیں. آپ سب کی طرف سے وکیل بن گئے. امام تو وکیل ہوتا ہی ہے. جب دنیا میں کوئی عاشق اور معشوق رات میں تنہائی میں ملتے ہیں, جو بھی بات ہو آپس میں, پوری رات گزر جاتی ہے اور پھر صبح ہوتی ہے, تو کبھی بھی آپ نے کسی عاشق کو اپنے معشوق سے جو رات میں بات ہوئی ہے کبھی بھی کہتے سنا کہ ہاں معشوق سے یہ بات ہوئی, اور معشوق عاشق کے بارے میں کہے کہ یہ بات ہوئی؟ آج تک اگر آپ نے سنا ہے تو بتائیے. نہیں سنا. جب دنیا کے اندر کوئی عاشق اپنے معشوق کے راز کو نہیں کھولتا ہے, جب معشوق اپنے عاشق کے راز کو نہیں کھولتا ہے, بات کو نہیں بتاتا ہے, تو پھر آپ کون سننے والے ہوتے ہیں کہ اللہ میں حضور میں کیا بات ہوئی اور ہم سننا چاہتے ہیں؟ آپ کیا حق ہے آپ کو جب آپ اپنی بات کو نہیں بتاتے اپنے معشوق کی, تو وہاں آپ کیوں سننا چاہ رہے ہیں؟ کیا بات ہوئی عاشق جانے معشوق جانے, آپ کون ہوتے ہیں سننے والے؟ باتیں بہت ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ تعلق پیدا نہیں کیا, اس کی منزل سے بھی نہیں گزرے. اور جو اللہ کے بندوں سے پیار نہیں کرتا ہے, یاد رکھو وہ خدا سے بھی پیار نہیں کرتا. جو اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت کیا کرے گا؟ انسان سے محبت کر کے آداب سیکھے جاتے ہیں محبت کے, کچھ آداب ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رات میں بلایا اپنے محبوب کو راز اور نیاز کی بات کرنے کے لیے. رات پسند کی, لیلم کسی حصے میں بلایا. مگر آج کچھ بد نصیب ایسے ہیں, میں پہلے بھی کل بھی بتا چکا ہوں, کہ حضور کی معراج ہی سے انکار کر دیتے تھے. خواب میں ہوئی, سپنے میں ہوئی, بیداری میں نہیں ہوئی, مگر صرف لفظ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے جسم مبارک کے ساتھ. ہر دعوے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے. دعویٰ ہے کہ آپ معراج میں جسم مبارک کے ساتھ گئے, ہمارا دعویٰ ہے, چیلنج کرتے ہیں. خواب میں نہیں, بیداری میں گئے, جاگتے ہوئے گئے, جسم مبارک کے ساتھ گئے. اور اگر ہم دلیل نہ دے سکیں تو دعویٰ ہی بیکار ہے. ہر ایک دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے. انگریزی دور تھا, اس ہندوستان کے اندر لوگ آتے تھے, پادری لوگ آتے تھے, اسلام
محبوب پروردگار ہیں عیسیٰ علیہ السلام، محمد بن عبداللہ نہیں۔ اب یہ اس نے جب چیلنج کر دیا تو عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ جمع ہو گئے، مناظرے کا چیلنج ہو گیا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ انسانوں کے سردار، جناتوں کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، عیسیٰ موسیٰ کے سردار، کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پادری کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سردار۔ بھئی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ علماء نے کہا۔ پادری صاحب کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل ہے میرے پاس۔ کیا دلیل ہے؟ اس پادری نے دلیل دی، اتنی مضبوط دلیل دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی۔ اس نے کہا فلک پر حضرت عیسیٰ محمد سا بشر نیچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ آسمان، پہلے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں۔ اوپر کی چیز اعلیٰ ہوتی ہے، نیچے کی ادنا ہوتی ہے۔ یہ ہمارا بھی ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں نیچے۔ نہ آپ انکار کر سکتے ہو نہ ہم انکار کر سکتے۔ ابھی علماء ادھیڑ بن میں لگے ہوئے تھے، ابھی علماء نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک کم پڑھا لکھا مسلمان، میں کسی بھی مسلمان کو میں جاہل نہیں کہتا ہوں۔ کیوں؟ سب سے بڑا جاہل وہ تھا جس نے تصدیق باللہ ہی نہیں کی، تصدیق بالرسول ہی نہیں کی۔ اس کا نام تھا ابو جہل، جہالت کا باپ۔ اور جس مسلمان نے اس کلمے کو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق باللہ کی، تصدیق بالرسول کی، اس مسلمان کو جاہل نہیں کہنا چاہیے۔ اب جاہل نہیں ہو، اور اگر آپ کسی مسلمان کو جاہل کہہ کے پکاریں گے تو یہی اکرام مومن ہے کیا؟ یہی اکرام مسلم ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر الیاسی لشکر کے رضاکار پھیلے ہوئے، کیا دعوت دے رہے ہیں اکرام مومن کی؟ مومن کا اکرام کرو، مسلم کا اکرام کرو، کسی مومن کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس کو عزت دو۔ شرابی بھی اگر ہے تو شرابی کہہ کے مت پکارو، جواری بھی اگر ہے تو جواری کہہ کے مت پکارو، زانی بھی ہے تو زانی کہہ کے مت پکارو۔ توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ اس کو عزت دو، اس کے دل کو اپنے اخلاق، اپنے کردار سے جیت لو، موہ لو، اس کی برائی کو محبت سے ختم کرو۔ اکرام مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان، کتنا اچھا پہلو ہے، اور اس پہلو پہ کتنی محنت ہو رہی ہے۔ اگر اس پر عمل ہو جائے، ہر مسلمان کا دل ایک دوسرے سے جڑ جائے، ہم سب کا اکرام کرنے لگے، سب کی عزت کرنے لگے، سب سے محبت کرنے لگے، جھگڑا ختم ہو۔ پوری دنیا میں اس بات پہ محنت ہو رہی کہ ایک مسلمان، المسلم من سلم المسلمون من لسانی، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی
جس کے ہاتھ سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، زبان سے بھی نہیں، ہاتھ سے بھی۔ تو آج یہ نیت کرو شب معراج کے موقع پر کہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کا اب اکرام کریں گے۔ ایسے کام نہیں چلے گا، یہ تو صبح ہوتے ہوتے سب معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ کل سے 3 دن نکلیں گے انشاءاللہ۔ شب معراج کی خوشی میں کتنے دن نکلو گے؟ اور سال میں 40 دن نکلیں گے انشاءاللہ۔